السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 55 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 56 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطبیب الحاذق، ماہر ڈاکٹر۔ حاذقن کا معنی ماہر، باکمال، ہوشیار۔ حذق یحذق حذقا، باب ضرب سے کسی کام کو کرتے کرتے ماہر ہو جانا، اسی سے یہ حاذقن اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور احذق یحذق احذاقا باب افعال کے اندر معنی ہوگا ماہر بنانا۔ طبیب ڈاکٹر، اس کی جمع آتی ہے اطباء۔ ان ملکا من ملوک الفرس کان سمینا مثقلا حتی انہ لا ينتفع بنفسہ۔ ملک فارس کا ایک بادشاہ اتنا موٹا اور بھاری تھا کہ اپنے بدن سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ ثقل یثقل تثقیلا، اس کا معنی بوجھل بنانا، بھاری بنانا، بوجھ تلے دبا دینا، اسی سے یہ مثقل اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بھاری بھرکم، بوجھ والا۔ اور سمین ان کا معنی موٹا، اس کی جمع آتی ہے سیمانن۔ بلا شبہ ملک فارس کا ایک بادشاہ موٹا اور بھاری بھرکم تھا۔ حتیٰ انہ لا ينتفع بنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بدن سے، اپنے آپ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، خود سے بھی کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ فجمع الاطباء علی ان یعالجوہ من ذلک، تو اس نے تمام حکیموں کو اس کا علاج کرنے کے لیے جمع کیا۔ فصار کلما عالجوہ یزداد شہما، لیکن جو وہ اس کا علاج کرتے اس کی چربی اور زیادہ ہو جاتی۔ کلما عالجوہ، جب وہ اس کا علاج کرتے تو سارا یزداد شہمن، یعنی چربی بڑھنے لگتی تھی۔ یہ سارا کا تعلق یزداد کے ساتھ ہے۔ فسارا کلما عالجوہ یزداد شہمن، جب وہ اس کا علاج کرتے چربی بڑھنے لگتی تھی۔ شہمن کا معنی چربی۔ فجیء الیہ ببعض الحذاق من الاطباء، پھر ایک ماہر حکیم کو اس کے پاس لایا گیا۔ جاء یجیء، اس کا معنی آنا اور با کے صلے کے ساتھ لانا، تو یہاں پر بے بعد میں جو با ہے اس با کی وجہ سے جا کا ترجمہ ہو گیا لانا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ فجیء الیہ ببعض الحذاق من الاطباء، یعنی اطباء میں سے کسی ماہر کو اس کے پاس لایا گیا۔ اطباء میں سے جو ماہر اطباء ہے، یعنی ماہر حکیم ہے، ان میں سے کسی کو اس کے پاس لایا گیا۔ فقال لہ، تو اس نے اس کو کہا، انا اعالجک ایھا الملک، اے بادشاہ میں تمہارا علاج کروں گا، ولکن امہلنی ثلاثۃ ایام حتی اتأمل وانظر طالعک، یہ طالعن پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر پڑھیں گے، طالعن۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کا علاج کروں گا لیکن مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے۔ حتی اتأمل وانظر طالعک، تاکہ میں آپ کی قسمت کا ستارہ دیکھوں۔ تأمل یتأمل کا معنی غور و فکر کرنا، سوچنا، یہاں تک کہ میں غور و فکر کروں اور آپ کی
قسمت کا ستارہ دیکھوں. طالعن قسمت کا ستارہ جس کے طلوع ہونے پر منجمین حوادث کی پیشن گوئی کرتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے طلعن اور طوالع. وما یوافقک من الادویۃ اور وہ دوا جو آپ کے موافق ہو، یعنی میں آپ کی قسمت کا ستارہ دیکھوں اور وہ دوا جو آپ کے موافق ہو، یعنی آپ کو راس آئے. فلما مدت ثلاثۃ ایام قال ایھا الملک انی نظرت فی طالعک فظہر لی انہ ما بقی من عمرک الا 40 یوما. پھر جب 3 دن گزر گئے تو اس نے کہا اے بادشاہ، بلا شبہ میں نے دیکھا، آپ کی قسمت کے ستارے میں غور کیا. نظر انظروں کا معنی دیکھنا اور غور و فکر کرنا بھی آتا ہے. میں نے آپ کے ستارے، قسمت کے ستارے میں غور و فکر کیا تو میرے سامنے ظاہر ہوا کہ آپ کی عمر میں سے صرف 40 دن باقی رہ گئے. آپ کی عمر میں سے باقی نہیں رہے مگر 40 دن، یعنی 40 دن باقی رہ گئے کہ 40 دن کے بعد آپ مر جائیں گے. فَإِن لَّمْ تُصَدِّقْنِي فَاحْبِسْنِي عِندَكَ لِتَقْتَصَّ عَنِّي. اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے، میری تصدیق نہیں کرتے تو مجھے اپنے تیرے پاس قید کر لیجئے تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں. اقتص یقتص اقتصاصاً کا معنی بدلہ لینا، قصاص لینا. فَأَمَرَ الْمَلِكُ بِحَبْسِهِ تو بادشاہ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا. وَأَخَذَ الْمَلِكُ يَتَأَهَّبُ لِلْمَوْتِ اور بادشاہ موت کے لیے تیاری کرنے لگا. وَرَفَعَ جَمِيعَ الْمَلَاهِيَ اور اس نے تمام تفریح کے سامان کو دور کر دیا، ہٹا دیا. رفع یرفع رفعن اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، اور ایک معنی بلند کرنا بھی آتا ہے. یہاں پر ہٹانا ترجمہ کریں گے. اور ملاہی سامان تفریح، آلات لہو و لعب، گانے بجانے کے آلات، اس کو کہا جاتا ہے ملاہی. اس کا واحد ملحاتن آتا ہے. وَرَفَعَ جَمِيعَ الْمَلَاهِيَ اور اس نے تمام تفریح کے سامان کو ہٹا دیا. وَرَكِبَهُ الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ اور غم اس کے اوپر سوار ہو گیا، یعنی غم میں مبتلا ہو گیا. ہمن اور غمن دونوں کا ایک ہی معنی ہے، حزن غم. واحتجب من الناس اور وہ لوگوں سے چھپ گیا. احتجب کا معنی چھپ جانا، نظروں سے اجل ہو جانا. وصار كلما مضى يوم يزداد هما ويتناقص حاله اور جب جب دن گزرتا وہ بڑھنے لگتا غم کے اندر اور اس کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی. یہ سارا کا تعلق یہاں پر بھی یزدادو کے ساتھ ہوگا. کلما مدا یوم جب جب دن گزرتا، اور پھر سارا یزداد ہمن تو وہ بڑھنے لگتا غم کے اعتبار سے. جو جو دن گزرتا وہ غم کے اعتبار سے بڑھنے لگتا، یعنی غم زیادہ ہوتا رہتا اس کا. وَيَتَنَاقَصُ حَالُهُ اور اس کی حالت کم ہوتی، یعنی بتدریج وہ گھٹنے لگتا. تناقص یتناقص کا معنی کم ہوتے رہنا، بتدریج کم ہونا، کسی چیز کا گھٹتے رہنا، یعنی اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی رہی. فلما مدت الايام المذکورۃ طلب الحکیم وکلمہ فی ذلک پھر جب مذکورہ ایام گزر گئے یعنی 40 دن تو اس نے حکیم کو بلایا اور اس سے اس سلسلے میں بات کی. یعنی 40 دن گزر گئے، آپ نے کہا تھا مر جاؤں گا، 40 دن گزر گئے، میں تو زندہ ہوں. فقال له
تو اس نے اس کو کہا، یعنی حکیم نے اس کو کہا ایھا الملک انما فعلت ذلک حیلۃ علی ذھاب شحمک، اے بادشاہ صرف میں نے ایک ہیلا کیا تمہاری چربی کو ختم کرنے کا۔ ذہب یذہب، ذہابن کا معنی جانا، لے جانا، تمہاری چربی کو لے جانے کا میں نے ایک ہیلا کیا، یعنی یہ آپ کو ٹینشن کے اندر ڈال کر، غم میں ڈال کر میں نے یہ ترکیب کی تاکہ آپ غم کے اندر گھلتے رہے اور اس طرح تمہاری یہ چربی اتر جائے۔ وَمَا رَأَيْتُ لَكَ دَوَاءً يُفِيدُكَ إِلَّا هَذَا الدَّوَاء، اور میں نے تیرے لیے کوئی دوا مناسب نہیں سمجھی جو تجھ کو فائدہ پہنچائے مگر یہ دوا۔ رعا یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، خیال کرنا بھی ہوتا ہے، سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ مناسب سمجھنا، خیال کرنا، دیکھنا یا مناسب سمجھنا۔ اور میں نے مناسب نہیں سمجھا تمہارے لیے کسی دوا کو جو آپ کو فائدہ پہنچائے مگر یہ دوا، یعنی آپ کو اس طرح ٹینشن میں ڈال دینا، یہ دوا گویا اس کو میں نے مناسب سمجھا۔ فخلع الملک علیہ خلعۃ ثنیۃ، بس بادشاہ نے اس کو بہت ہی عمدہ خلعت دی، خلعتن کے بہت عمدہ خلعت دی۔ یہ خلعتن کا معنی پوشاک جو بطور انعام دی جاتی ہے، اور خلع علیہ خلعتن کا معنی خلعت سے نوازنا۔ تو بادشاہ نے اس کو بہترین پوشاک دی۔ ثنیۃن یہ اس کا معنی ہوتا ہے بلند رتبہ، خوشنما، چمکدار، پر رونق۔ تو یہاں پر ترجمہ آپ کریں گے خوشنما، اچھی خوشنما پوشاک اس کو عطا کی۔ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ جَزِيلٍ، اور اس کے لیے بہت مال کا حکم دیا۔ جزیل کا معنی کثیر، یعنی بڑی مقدار میں مال دینے کا حکم دیا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 56۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔